ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب میرے خامند فوت ہوئے، یہ سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے، جو اسلام کی پہلی ہجرت ہے وہ ہجرت حبشہ ہے. اور جو ہجرت حبشہ کے مسلمان ہیں وہ ہجرت مدینہ والوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بڑی والی ہجرت کی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ شامل تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامند فوت ہوئے ابو سلمہ، تو مجھے نبی الاسلام کی سکھائی ہوئی ایک دعا یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو جو شخص یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالی اسے اس تکلیف کے بدلے میں اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا. اور اس دعا کا ترجمہ بھی یوں ہی بنتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو قرآن والے الفاظ. اس کے ساتھ پڑھنا ہے پھر اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، میم کے اوپر زبر ہے اور آگے جھٹکے سے پڑھنا ہے، فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کے بدلے میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعم البدل والا معاملہ فرما دے. تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دعا تو مانگ لی، لیکن دل میں کھٹکا تھا کہ میرے خامند جیسا تو خامند ہی کسی کا نہیں تھا. مجھے ابو سلمہ سے بڑھ کر کون سا ایسا خامند مل سکتا ہے؟ اس تکلیف کا ازالہ اللہ تعالیٰ کس طرح فرمائے گا؟ تو کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیج دیا اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور یہ ام المومنین بنی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو تمام ماؤں میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی 2 سال کے بعد 63 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئی ہیں ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعم البدل بھی بہترین عطا فرمایا. تو یہ دعا سب یاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور یہ دعا حرز جاں بنا لیں.